عبادت ہے، شاید ہی اس طرح کی کوئی اور عبادت ہو کہ جس میں انسان 10 دن وہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جی میں آ کے بیٹھ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ میں حاصل کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ اس حوالے سے یہ بڑی منفرد عبادت ہے، بہت منفرد ہے۔ اور پھر سب سے مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ عبادت کے علاوہ اعتکاف میں بندہ اور بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، قرآن سیکھ سکتا ہے، اپنی نماز ٹھیک کر سکتا ہے، اپنا جو عبادت کا ایک شیڈول ہے اس کو مرتب کر سکتا ہے۔ تو یعنی اس کے اور فوائد بھی بہت زیادہ ہیں عبادت کے علاوہ بھی، یعنی وہ بھی عبادت ہے، یعنی ہمارے عرف کے اندر جس کو عبادت کہا جاتا ہے، ورنہ تو دین سیکھنا تو سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت موجود ہے سورہ البقرہ کے اندر کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں دنیا سے قطع تعلق ہونا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اعتکاف بھی کریں اور آپ کہیں کہ میں دنیا کے ساتھ بھی جڑا رہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جس کا مین وصف ہی یہی ہے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کی توجہ خالص اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور آپ ان ایام کے اندر یعنی 9-10 دن جتنی بھی ہوتے ہیں، جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اس میں رجوع الی اللہ کرتے ہیں، اپنا اللہ کے ساتھ جو تعلق باللہ ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ حضور کے ساتھ جو تعلق ہے یعنی تعلق بالمصطفیٰ، اس کو آپ مضبوط کرتے ہیں۔ تعلق الی الاسلام، تعلق بالقرآن، اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر اسی طرح رابطے میں رہیں اور معاملات دوست آ رہے ہیں اور گپ شپ لگ رہی ہے اور وہ ساری محلے کی خبر، سارے معاملات، تو پھر وہ اس اعتکاف کی جو اصل روح ہے اس تک آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ روح تک اس وقت تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اس وقت پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے ان 10 دنوں میں بالکل اپنے آپ کو کٹ کرنے کی، میں بالکل مجھے کوئی پتہ نہیں ہے محلے میں کیا ہو رہا ہے یا میرے گھر میں یا میرے خاندان میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اب جو یعنی آپ لگا لیں کہ 8-10 سالوں میں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں تو ان کے حالات نہیں بدلتے۔ اکثریت کی میجورٹی کی حالت یہی ہوتی ہے کہ اعتکاف کے بعد وہ پھر یعنی پرانی روش پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہی گناہ، وہ سارے وہی معاملات آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے 10 دن صحیح گزارے نہیں ہوتے، انہوں نے اعتکاف کی اصل روح کو نہیں پہچانا، وہاں تک وہ گئے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ جیسی چاند نظر آتا ہے گھر جاتے ہیں تو پھر وہی پرانی روش۔ تو اس لیے میں تو اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوشش کرتے تھے کہ نوجوانوں کو کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کہ وہ کبھی فلاں دوست آ رہا ہے تو اب میرا وہ دوست آ رہا ہے، تو اب میرا وہ دوست آ رہا ہے، تو ساری خبریں پوچھی جا رہی ہیں، تو وہ جیو اور ایئر وائی ہمارے مسجد میں چل رہا ہو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی وہ ٹی وی تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو بھئی یہ بھی خبریں ہیں کہ ایک دوست آ کے یہ خبر دے رہا ہے، دوسرا آ کے وہ خبر سنا رہا ہے، تیسرا آ کے دوسری خبر سنا رہا ہے، تو پھر آپ دنیا سے کب قطع تعلق ہوئے؟ آپ کو ایک ایک شے کی خبر مل رہی ہے۔ یہ اعتکاف کی اصل روح نہیں ہے۔ اچھا، اعتکاف کا یہ مقصد پھر نہیں رہا، اور اعتکاف کا مقصد ہی فوت ہو گیا جب آپ اسی طرح دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اعتکاف تو یہ ہے کہ آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا، اپنے رب سے آپ کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب یہ بات بھی اب ہمارے ہاں تو کوئی اور ہی معاملات ہوتے ہیں کہ یہ میری رب سے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بھئی آپ جب نماز پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جب اکیلے بیٹھ کے آپ دعا مانگیں گے، جب سارے سو رہے ہوں گے اور آپ دعا کر رہے ہوں گے، تو آپ رب سے بات ہی کر رہے ہیں نا۔ آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط ہے، یہ کنیکشن تو کٹ بھی نہیں سکتا کہ یہاں کوئی سگنل پرابلم بھی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ معاملہ ہے، اگر آپ کا توکل ہو اللہ کی ذات پر تو یقین جانیے یہ تو کنیکشن ہی کوئی منفرد اور جدا قسم کا ہے، جس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، بس آپ کی طرف سے مضبوط ہونا چاہیے۔ وہاں تو مضبوط ہے ہی ہے پہلے سے۔ تو اعتکاف کی اصل روح، اعتکاف کا اصل مقصد بیٹھنے کا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں نے جب 10 دن کے بعد نکلنا ہے
تو میں نے اپنے رب کو راضی کر کے نکلنا ہے، میں نے اپنی مغفرت کرا کے پھر نکلنا ہے، رب کو راضی کر کے نکلنا ہے، اپنی لائف کو چینج کر کے پھر میں نے باہر نکلنا ہے۔ اور آئر تھا تو کچھ اور حالات تھے، اور مسجد کے دروازے سے جب میں نکل رہا تھا، مسجد کے دروازے سے نکل کے گھر میں پہنچا، اس وقت میرے حالات بالکل بدل چکے تھے۔ میرا کلام، میرا اٹھنا بیٹھنا، نماز کی میری روٹین، قرآن کی میری روٹین، ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ ہوتا ہے اصل اعتکاف۔ تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اعتکاف کیسا بیٹھا ہے۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاتے ہی وہ سارے معاملات اسی طرح ہو جائیں، تو پھر وہ اعتکاف کی اصل روح تک آپ نہیں پہنچے۔ اب دیکھیے ذرا اعتکاف کی کتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی احادیث اس کے اوپر بخاری مسلم کے موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور رمضان مبارک کے آخری 10 دن آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے ساری زندگی، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ نے اعتکاف چھوڑا ہو، ہر سال آپ اعتکاف کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہر سال اعتکاف ہو رہا ہے، آخر اس کے اندر کوئی ایسی خاص بات تو ہے کہ حضور اعتکاف نہیں چھوڑ رہے اور ہر سال آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے لحاظ سے تو روایات بے شمار موجود ہیں، جیسے 2 حج اور 2 عمرہ کی روایت آپ نے ہر بچے نے تقریباً سن رکھا ہے کہ جی 2 حج کا ثواب ہے مقبول کا اور 2 عمرے کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ثواب، 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، 1 دن کا اعتکاف، اس کی فضیلت، وہ ساری روایات اپنی جگہ آپ ہر سال سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ فضیلت میں تو مسلمان کو شک ہو ہی نہیں سکتا، ہر سال ہم سنتے ہیں، اس کی فضیلت میں کوئی شک نہیں ہے۔ جہنم سے دوری، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جنت کے قریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اس کے محبوب کے قریب، ان کا قرب، ان کی معرفت، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سال زور یہ دینا ہے کہ بھئی اعتکاف بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا کوئی انداز ہے، حضور کی سنت کیا ہے، آپ کا اعتکاف بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، وہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے جو احباب یہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گے۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو ویسے وقت ہی نہیں ملتا، آپ کہتے ہیں میں کاروبار میں بزی ہوتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں جاب میں ہوں، کوئی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، کوئی کہاں ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک ایک لمحہ آپ کا اتنا قیمتی ہے، اس میں آپ کوشش کریں سب سے پہلے کہ میں اپنی نماز کو درست کروں، کہ نماز میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں، مجھے پاکی نہ پاکی کا پتہ ہے یا نہیں، مجھے غسل کا طریقہ آتا ہے یا نہیں، مجھے وضو کا طریقہ آتا ہے یا نہیں، میں قرآن صحیح پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو یہ اب اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر آپ بہت کچھ علم کا خزانہ آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں آئیں تو جائیں تو کچھ لے کے جائیں، ورنہ پھر آئیں گے اسی طرح آپ واپس چلے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ 1 دن کی اعتکاف کی فضیلت بھی موجود ہے، ایک روایت کے اندر 3 دن کی فضیلت پر بھی روایات موجود ہیں۔ تو اگر کوئی 10 دن نہیں بیٹھ سکتا تو 27ویں میں بھی وہ بیٹھ سکتا ہے کہ چلو 3 دن کی فضیلت تو مجھے مل جائے، حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال مختصر یہ، ہمارے مرد تو یہاں پہ آ جاتے ہیں اسلامی بھائی، ان کو یہاں پہ مسائل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اعتکاف کے اندر کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر روز ان کو ڈیلی بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے بہت ایشو ہے کہ ان کو اعتکاف کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتہ کہ ہم نے اعتکاف کیسے بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ ہم کس وقت اس جو مسجد بیت ہے اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں، کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جس میں نکل سکتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جس میں ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ مسائل اسلامی بہنوں کے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ مختصر میں 2-3 مسائل ان کے عرض کر دیتا ہوں، ورنہ کوشش یہ کریں کہ جس اسلامی بہن نے بیٹھنا ہو، پہلے وہ آج تو نیٹ کا دور ہے تو وہاں سے کتاب نکال لیں، بہتر تو یہ کہ وہ دعواسلامی کی آپ جا کے گوگل میں لکھیں گے، یعنی dawassalami.net یا بکس کر کے لکھیں گے تو وہ آ جائے گا سامنے۔ اس میں فیضان رمضان ایک کتاب ہے امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی، اس کے اندر وہ سارے آپ کو مسائل مل جائیں گے۔ اسلامی بہنیں اعتکاف بیٹھنے سے پہلے وہ سارے مسائل کو پڑھیں، اس کے بعد اعتکاف بیٹھیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ان کو شرعی مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ وہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی جناب سبزی کاٹ رہا ہے، کوئی کیا، تو بھئی کوئی مشین چلا رہا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے، تو یہ اس کے اپنے ایک مسائل ہیں۔
اسلامی بہنیں سب سے پہلے تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنے گھر کے کسی جگہ کو مسجد بیت نہ قرار دیں۔ آپ پہلے نیت کریں کہ یہ مسجد بیت ہے، کوئی کمرے کا کونا، اگر زیادہ کمرے ہیں تو ایک چھوٹا سا کمرہ بالکل علیحدہ سے کر لیں، زیادہ کمرے نہیں ہیں جیسے ہمارے شہروں کی حالت ہے تو پھر ایک کمرے کا کونا اس کی جگہ بنا دیں۔ مسجد بیت اس کو پہلے نیت کریں کہ یہ مسجد بیت ہے، یہاں پہ نماز پڑھیں گے، اسی جگہ پہ پھر آپ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں مرضی ہے آپ اعتکاف بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی سلسلہ میں یہ ہے کہ وہ کب نکل سکتی ہیں اس مسجد بیت سے، تو بھائی مسجد بیت سے دو صورتوں میں نکلا جا سکتا ہے، جیسے مرد کے لیے ہے ویسے عورت کے لیے ہے، اسلامی بہن کے لیے۔ حاجت طبعی ہوتی ہے، ایک حاجت شرعی ہوتی ہے۔ اب حاجت شرعی اور طبعی کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ ایک طبعی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ نے واش روم میں جانا ہے، لازم بات ہے، اس کے بغیر یعنی گزارا ہی نہیں ہے کہ جانا ہی جانا ہے۔ اب وہ واش روم مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو۔ اسی طرح اسلامی بہن کا کہیں تو گھر کمرے کے اندر ہیں یا کمرے کے باہر، تو اس میں جانا ہی جانا ہے۔ تو حاجت طبعی کے لیے آپ مسجد بیت سے اسلامی بہن نکل سکتی ہے، اسی طرح اسلامی بھائی مسجد سے بھی نکل سکتا ہے، یعنی وہ طبعی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت بھی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اسلامی بہنوں کے لیے خیر وہ مسئلہ نہیں ہوتا، نہ شہروں کے اندر وہ اب مسائل ہیں کہ جمعہ کے لیے ان کو جانا پڑے، اس طرح کے مسائل اب ہر مسجد کے اندر تقریباً جمعہ ہوتا ہے۔ تو اسلامی بہنیں کوشش کریں کہ اپنی جگہ پہ بیٹھیں اور اس طرح کے معاملات نہ ہوں کہ جی باہر سے جو اسلامی بہن آ رہی ہے ان کے ساتھ گپ شپ بھی لگ رہی ہے اور گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں، تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے۔ صرف ضرورت کے تحت آپ اپنے اس مسجد بیت سے نکلیں گی اور اس کے بعد فوراً جیسی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً اس مسجد بیت کے اندر آپ اندر چلی جائیں گی۔ یہی ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی حکم ہے کہ آپ جائیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً حاجت کے بعد دوبارہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اگرچہ ہمارے جو واش روم ہے یا وضو خانہ ہے وہ فنائے مسجد کے اندر ہے، خارج مسجد ہو تو پھر اور مسائل زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تھوڑی سی بغیر وجہ کے گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ہر چیز یعنی مسجد کی باؤنڈری کے اندر ہے، جس کو فرائے مسجد کہا جاتا ہے، وہاں یعنی آپ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن بغیر وجہ کے وہاں پہ بھی نہیں جانا چاہیے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو المختصر یہ کہ اعتکاف بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو اب آپ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، جو اسلامی بہنیں اعتکاف کی نیت کر رہی ہیں، یقین جانیے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اور اتنا کچھ ملتا ہے اعتکاف میں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نیت اپنی درست رکھیے گا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں یا بیٹھ رہی ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ میرے اعتکاف بیٹھنے کا مقصد ہے۔ اب دیکھیے گا جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے اندر باقاعدہ ایک تبدیلی کی آثار نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ دعائے رب تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے